اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 68۔ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کا عمل اور حالت اس کے مناسب نہ ہو تو ایسے شخص کی حالت کا بیان۔ انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس کی تائید اس کا عمل کر سکے۔ کفار زبان سے خدا کے وجود کا اقرار کرتے تھے لیکن عمل یہ کہ بتوں کو پوجتے تھے۔ ایک زہد کے مدعی کی خوبصورت بیوی تھی اور اس کی ایک حسین لونڈی تھی۔ بیوی شوہر کی ہمیشہ نگرانی کرتی اور اسے تنہائی میں کبھی لونڈی کے پاس نہ چھوڑتی، لیکن تقدیر آ پہنچی۔ بیوی حمام میں تھی کہ اسے یاد آیا کہ وہ تشت گھر بھول آئی ہے۔ لونڈی سے کہا فوراً گھر جاؤ اور جلدی سے تشت لے آؤ۔ لونڈی بھی آقا کو پسند کرتی تھی۔ گھر پہنچی تو آقا کو خلوت میں پایا۔ شہوت کے جوش میں وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھی بھول گئے۔ بیوی نے سوچا کہ میں نے تو خود روئی اور آگ کو اکٹھا کر دیا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ بیوی اور لونڈی کے بھاگنے میں بہت فرق ہے۔ بیوی ڈر سے بھاگ رہی تھی اور لونڈی عشق کی وجہ سے۔ یہی حال عارف اور زاہد کی سیر اللہ کا ہے۔ عارف کی سیر عاشقانہ ہے اور زاہد کی جہنم کے ڈر سے۔ بسط اور قبض اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ عارف کا تھوڑا سا وقت عشق کے تحت بڑے سے بڑا کام کر دیتا ہے۔ قرب کے وہ مقام جو زاہد 50 سال میں طے کرے، عاشق ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ بسط و قبض کا یہ معاملہ عقل اور وہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ انسان شہوت اور بھوک کا غلام ہے۔ اس کی صفت خوف ہے، اللہ کی صفت عشق ہے۔ قرآن میں ہے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ہر صفت کمال سے متصف ہے اور محبت کے کمال کو ہی عشق کہا جاتا ہے، اس لیے عشق اللہ کی صفت ہوا۔ انسان میں اگر عشق ہے تو وہ اس صفت خداوندی کا پرتاؤ ہے، اصل نہیں ہے۔ عشق اور خوف میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی صفت عشق غیر محدود ہے اور خوف یعنی قیامت تک کا زمانہ محدود۔ غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا، لہٰذا عشق خداوندی کا بیان قیامت تک بھی ممکن نہیں۔ زاہد کے خوف کی سیر پاؤں کے ذریعے ہے لیکن عارف کی پرواز 500 پروں والے عشق کے ذریعے ہے۔ زاہد عشق کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کا نور زاہد کی دستگیری کرے تو پھر اس کو بھی عاشقانہ سیر حاصل ہو سکتی ہے۔ عشق سے جذب پیدا ہوتا ہے اور جذب جبر و اختیار سے بالا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 69۔ بیوی کا گھر پہنچ جانا، زاہد کا لونڈی سے علیحدہ ہونا اور رسوائی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اس کی آواز آقا اور لونڈی تک پہنچی۔ آقا اپنی حالت چھپانے کے لیے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیوی نے لونڈی کو پریشان حال دیکھا اور آقا کو نماز میں دیکھا تو کشمکش میں پڑ گئی۔ اس نے شوہر کا دامن ہٹایا تو سب کچھ آلودہ پایا۔ جس طرح انسان کا نجاستوں سے آلودہ بدن نماز کے لائق نہیں ہے، اسی طرح برا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے لائق نہیں ہے۔ کافر سے پوچھیں کہ کائنات کس نے پیدا کی تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے، مگر کام شرک کیا کرے گا۔ اس کا کام اقرار سے مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ کافر جس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا رہا ہے وہ یقیناً عذاب کے لائق ہے۔ محشر کے دن ہر ڈکی چھپی بات ظاہر ہو جائے گی۔ خود مجرم کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف تمام باتیں ظاہر کر دیں گے۔ جس طرح زاہد آقا کے اعضاء نے اس کے نماز پڑھنے کو جھٹلا دیا، اسی طرح قیامت میں ہر گناہ گار کے اعضاء اس کو جھٹلا دیں گے۔ مسلمان وہ ہے کہ اس کا فعل خود اس کا اقرار بن جائے۔ غلام کا آقا کے پیچھے چلنا غلامی کا اقرار ہے۔ چاہیے کہ توبہ کر لے۔ انسان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آخری عمر میں توبہ بیکار ہے۔ اگر وہ نیکوکار بن جاتا ہے تو اس کی پہلی خطائیں صرف معاف ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ توبہ کرو۔ جو شخص نصوح والی توبہ کر لیتا اس سے اس گناہ کا دوبارہ صادر ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ دودھ کا پستان سے باہر آ جانے کے بعد اس میں واپس لوٹنا۔ عشق کو عشق ہی کاٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی معشوق کا عشق فنا کرنا چاہے تو دوسرے معشوق سے عشق پیدا کر لے۔ گناہ سے توبہ کے بعد
اگر اس گناہ سے نفرت ہو گئی ہے تو یہ توبہ کے قبول ہو جانے کی علامت ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اور جب بدی کرتا ہے تو اس کے لیے بدی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ نصوح کا چہرہ عورتوں جیسا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے حمام میں نوکری کر لی تھی۔ وہ عورتوں کے بدن مل کر مردانہ لذت حاصل کرتا تھا۔ اس حمام میں شہزادیاں نہانے آتی تھیں۔ نصوح نے اس کام سے کئی بار توبہ کی، مگر وہ توبہ پر قائم نہ رہ سکا۔ نصوح نے ایک عارف سے دعا کی درخواست کی۔ وہ عارف اس کے گناہ سے واقف تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم لوگوں کی قلبی کیفیات سے واقف ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ جو شخص اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اس کے منہ پر کفر لگ جاتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 70۔ نصوح کے لیے عارف کی دعا اور نصوح کی سچی توبہ کا بیان۔ اس عارف نے کہا، نصوح، جس گناہ سے تو خود واقف ہے، خدا تجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو اللہ سے پورا قرب حاصل ہوتا ہے، تو ان کا اللہ سے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا اپنے آپ سے دعا کرے، تو اس کے مقبول نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ایک انسان نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کر لیتا ہے تو میں اس انسان کے عذاب بن جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹی پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مٹی پھینکنا قرار دیا۔ اسی طرح نصوح کے لیے اس عارف کی دعا نے ویسا ہی کام کر دکھایا۔ شیخ اگرچہ فانی ہے، لیکن اس کی بات خدا کی بات ہے۔ نصوح حمام میں کام کرتا تھا کہ اس دوران ایک شہزادی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ سب کی تلاشی لینے کا حکم ہوا اور تلاشی لینے والوں نے بدن کے ہر سوراخ میں تلاشی شروع کر دی۔ حمام میں سب کو ننگا ہو جانے کا حکم دے دیا گیا اور حمام کی دربان عورت نے باری باری سب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ نصوح ڈرا کہ اگر اسے بھی ننگا کر کے تلاشی لی گئی تو راز کھل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ وہ تنہائی میں چلا گیا اور اللہ سے یہ گریہ و زاری شروع کر دی کہ اے خدا، میں نے بہت دفعہ توبہ اور عہد توڑے ہیں، اب تلاشی کی نوبت مجھ تک آ پہنچی ہے۔ اگر میری تلاشی لی گئی تو میں سخت مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اس غم اور ڈر سے جو آگ میرے جگر میں لگی ہے، اس کے جلنے کی خوشبو سونگھ لے۔ اب تیری رحمت کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ، وہ کر جو کہ تیرے لائق ہے، کیونکہ جسم کے ہر سوراخ سے مجھے سانپ ڈس رہا ہے۔ میری پریشانی اور عاجزی کو دیکھ، اپنی شاہی استعمال میں لا اور میری فریاد سن۔ اگر آج تو میری پردہ پوشی کر لے تو میں ہر نہ کرنے والے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر میں اب توبہ کر کے کوتاہی کروں تو پھر کبھی میری دعا اور بات نہ سننا۔ وہ اسی طرح زاری کیے جا رہا تھا اور اسے سامنے ملک الموت نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا رویا کہ وہاں کے در و دیوار بھی اس کے زاری میں ساتھی بن گئے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 71۔ نصوح کی تلاشی کی نوبت آ جانا، خوف سے نصوح کا بے ہوش ہو جانا اور معاملے کا حل ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت خداوندی متوجہ ہو جاتی ہے۔ نصوح کو بھی انتہائی مجوسی نے اسے دریائے رحمت کے ساحل پر پہنچا دیا۔ شدت عاجزی سے روح جسم سے پاک ہو کر دربار خداوندی میں پہنچ گئی۔ روح ہمارے جسم میں اس طرح مقید ہے جس طرح انسان کاٹ میں مقید کر دیا جائے۔ جب جسم بے ہوش ہو جاتا ہے تو روح پرواز کر کے شاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو جس پر بھی چھینٹا پڑ جاتا ہے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور رحمت سے ذرہ موتی بن جاتا ہے۔ وہ بے رونق مٹی سے پھول اور پتیاں اگا دیتا ہے۔ پرانے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بھلے بنا دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے اثر سے لوگوں میں بوس و کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا مل کر پانی پینے لگتے ہیں۔ جو ہی نصوح کی یہ حالت ہوئی، اعلان ہو گیا کہ موتی مل گیا ہے اور اب تلاشی لینے کا عمل ختم کر دیا گیا ہے۔ جب موتی کے مل جانے کی خوشخبری دے دی گئی تو حمام کے ملازمین نے شہزادی سے انعام کی درخواست کی۔ ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی کہ نصوح ہوش میں آیا تو اس پر نور کی وہ کیفیت تھی جو 100 روزوں کے چلے کے بعد ہوتی ہے۔ سب لوگ اس سے معافی مانگ رہے تھے اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ سب اس سے بدگمانی کرنے پر شرمندہ تھے کہ انہوں نے کیوں اس کی غیبت کی۔ اس پر لوگوں کو زیادہ بدگمانی اس لیے بھی تھی کیونکہ اسے شہزادی سے زیادہ قرب رہتا تھا۔ شہزادی کا جسم ملنے کے لیے نصوح
मखसूस था। उस बदगुमानी का तकाजा तो ये था कि सबसे पहले नसूह की तलाशी ली जाती, लेकिन उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे वो लोग मौका दे रहे थे कि अगर मोती उसके पास है तो उसे किसी जगह रख दे और इल्जाम से बच जाए। नसूह सबसे कह रहा था कि ये अल्लाह का करम है, वरना मैं तो जो कुछ तुमने कहा उससे भी बुरा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ। तुमको तो मेरी बुराई का शक होगा, लेकिन मुझे तो यकीन है मेरी बदअमालियों को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। अपनी बुराइयों को या मैं खुद जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। अव्वल तो शैतान बुराइयों के लिए मेरा उस्ताद था, लेकिन मैं तो बुराई करने में शैतान का भी उस्ताद बन गया। ये अल्लाह का करम है कि वो मेरी पर्दापोशी कर देता है और मेरे फटे हुए को सी देता है। यही नहीं कि उसने मेरे गुनाहों से कता नजर कर ली, बल्कि मेरी बुराइयों को भी भलाइयों में बदल दिया। अब मैं दुनियावी अलाइक से बिल्कुल आजाद हूँ। मैंने अपनी खताकारी पर आह की, उस आह ने रस्सी का काम किया और मुझे गुनाहों के कुएं से बाहर निकाल दिया। अगर मेरा रुआं रुआं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे तो मुमकिन नहीं। मगफिरत के बाद जन्नती कहेगा, काश मेरी कौम इस बात को जान ले कि मेरे खुदा ने मेरी बख्शिश कर दी है और मुझे बाइज्जत लोगों में से बना दिया है। उस तौबा के बाद शहजादी ने फिर नसूह को बुलवाया, लेकिन उसने माजरत कर ली। शहजादी का पैगाम आया कि शहजादी बुलाती है, उसका दिल तुझसे बदन मलवाने को चाहता है। नसूह ने कहा कि अब मेरे हाथ बेकार हैं और मैं बीमार हूँ। उसने दिल ही दिल में कहा, तलाशी वाला खौफ अब मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। अब मैंने इस काम से ऐसे तौबा कर ली है जो मरते दम तक ना टूटेगी। एक दफा एक मुसीबत से निजात पाने के बाद तो कोई अहमक ही उसमें दोबारा फंसने को तैयार होगा। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 72। कोई तौबा करे और फिर उस तौबा को बुला दे और आजमाए हुए को फिर आजमाए, इस बात से खुदा की पनाह चाहिए। अगर तौबा में टिकाव ना हो तो ऐसे शख्स की मिसाल ऐसे दरख्त की सी है जिसकी जड़ रोज बरोज खुश्क होती जा रही हो। एक धोबी का एक गधा था जिसकी कमर जख्मी थी और पेट खाली रहता था और वो रोज बरोज कमजोर होता जा रहा था। जंगल में एक शेर हाथी से लड़कर जख्मी और लागर हो गया और जानवरों का शिकार करने के काबिल न रहा। वो जानवर जो उसके शिकार के बचे खुचे को खाकर गुजारा करते थे वो भी भूखे हो गए। शेर ने लोमड़ी से कहा कि किसी गधे को बहला फुसला कर मेरे पास ले आओ ताकि अपना पेट भरें। लोमड़ी अपनी चालाकियों में मशहूर है। जिस तरह शेर शिकार करता है और कई दरिंदे उसका बचा हुआ खाकर पेट भरते हैं, इसी तरह कुतुबे ज़माना असरार व मारिफ इलाही का शिकार करता है और बकिया औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम उसके जरिए अपनी गिज़ा हासिल करते हैं। जो शख्स अपने दौर का कुतुब होता है वो असरार व मारिफ से बराह रास्त इस्तिफादा करता है और दूसरे औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम उसके वास्ते से फैज़ याब होते हैं। हर वली का फर्ज है कि वो कुतुब ज़माना की खुशनुदी हासिल कर ले और उसको खुश रखे। अगर कुतुब रंजीदा हो जाता है तो बकिया लोग बेसरो सामान रह जाते हैं। लोगों की रोजी उसका पस खुर्दा होती है। कुतुब और बाकी मखलूक की वही निस्बत होती है जो अकल और बाकी अज़ा की। अज़ा अकल के जरिए अपनी गज़ा हासिल करते हैं। कुतुब पर कभी रूहानी ज़ोफ़दारी नहीं होता। हाँ, इस दुनिया में होते हुए जिस्मानी ज़ोफ़ जरूर होता है। उसकी रूह और जिस्म की वही निस्बत है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती की थी। चाहिए कि उसकी कश्ती की मरम्मत में उसकी मदद की जाए, क्योंकि कुरान में है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा, तेरी मदद तुझ ही में इजाफा करेगी। कुतुब को जिस मदद और खिदमत की जरूरत होती है वो इसकी जिस्मानी मदद और खिदमत है। तो जो कुछ भी कुतुब की बदनी खिदमत करेगा वो तेरे लिए ही मुफीद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जहाद करने को अल्लाह ने अपनी मदद करार दिया है और फरमाया है कि उस मदद का फायदा तुम्हें बसूरत मदद खुदाबंदी हासिल होगा। जिस तरह लोमड़ी शिकार के लिए शेर की मदद करती है वो भी इस शिकार में से खाकर फायदा उठाती है। इसी तरह अगर तुम कुतुब की बदनी खिदमत करोगे तो खुद ही फायदा उठाओगे। कुतुब का इरादतमंद जो कुछ कुतुब को देगा वह लोमड़ी के शिकार की तरह होगा कि खुद इरादतमंद के लिए मुफीद पड़ेगा। कुतुब का मुनकर बिच्छू की तरह है जिसकी कमाई मुर्दार होती है, लेकिन अगर वो कुतुब के पास पहुंच जाए तो उसका मुर्दारपन ज़ाइल हो जाता है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 73। लोमड़ी का शेर से सवाल जवाब। लोमड़ी ने शेर से कहा, मैं आपके हुक्म की तमील में निकलती हूँ ताकि किसी गधे को बेवकूफ बनाकर
اس طرف لے آؤں، اور وہ اسی دھوبی کے مسکین گدھے کے پاس پہنچی اور نہایت گرمجوشی سے اسے سلام کیا۔ کہنے لگی کہ آپ اس خشک پتھریلے علاقے میں کیوں پڑے ہیں؟ گدھے نے کہا، رزق خدا ہی تقسیم ہے اور میں اپنے حصے پر راضی ہوں۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان نعمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ سب دشمن ہے، صرف وہی ہمارا اصل دوست ہے، اور دوست کا شکوہ دشمن سے کرنا بے وقوفی ہے۔ میں بڑھیا حالت کا خواہش مند نہیں ہوں، کیونکہ ہر بڑھیا نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات ضرور لگی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔